نحمده ونصلي على رسوله الكريم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے سفر کرنا اور پھر اپنے اہل خانہ کو تعلیم دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کوئی مسئلہ بن جائے اہل علم کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، چاہے لمبا سفر بھی کر کے جانا پڑے، اپنے پاس سے یا اپنے خیالات سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر جو بیان ہونے لگی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن مقاتل، جو کہ مرو کے رہنے والے ہیں۔ یہ مرو اب جس کا نیا نام ترکمانستان ہے، اور یہ صحیح بخاری میں 6 دفعہ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہو تزوج ابنۃ لابی ایہاب بن عزیز، انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی۔ فاتتهم امرأة، ایک عورت آئی، کہنے لگے انی قد ارضعت عقبہ واللتی تزوج بها، کہنے لگی میں نے عقبہ کو اور جس کے ساتھ اس نے شادی کی اس کو دودھ پلایا، یعنی یہ دونوں رضائی بہن بھائی بن گئے تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ عقبہ فرمانے لگے ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تو نے مجھ کو دودھ پلایا ہے اور نہ ہی تو نے مجھے اس کی خبر دی بتایا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے مکہ میں، سواری لی، 400 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ فرکب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فسالہ، آپ سے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا، اب کیسے تو اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، وقد قیلا، اور یہ بات ایسی کر دی گئی ہے، کہہ دی گئی ہے۔ ففارقها عقبہ، عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا، ونکا تو اس عورت نے نکاح کر لیا تھا زوجن غیر، کسی اور شخص سے۔ اب یہاں سے بڑی ساری باتیں ہیں۔ عقبہ بن حارث سے ویسے بس متعدد روایات ان سے آتی ہیں، متعدد میں نے چند ایک، بخاری میں 3 ہیں، مسلم میں کوئی نہیں ہے، اور متفق علیہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعات اور مشاہدات میں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے۔ جو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے وہ ہے کاروباری معاملات میں، تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد پر بھی اکتفا نہیں کیا، 2 مرد ہونے چاہیے، کیونکہ ایک فیلڈ ایک علیحدہ سی ہے۔ تو سیدنا عقبہ بن حارث نے جس عورت سے شادی کی اس کا نام تھا ام یحییٰ غنیہ، جو کہ ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی تھی، اور جب جدائی ہوگی تو اس نے پھر زریب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، اور جس اماں جان نے دودھ پلایا تھا اس کا نام نہیں مجھے پتہ لگ سکا۔ اب اس سے امام بخاری رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اپنے پاس سے نہیں ٹیبل لگانے چاہیے، ہاں جی اٹکل پچو اپنے پاس سے اندازے، پتہ ہو مسئلے کا ٹھیک ہے، نہیں تو جتنا مرضی سفر کر کے جانا پڑے۔ اب تو لوگوں کو بڑی سہولت ہے کہ ہر جگہ گھر بیٹھے ان کو مسئلے کا پتہ لگ جاتا ہے، قدر بھی اس لیے کوئی لوگوں کو۔ باب التناوب فی العلم، علم حاصل کرنے کے اندر باری مقرر کرنا، ٹائم ٹیبل مقرر کرنا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے چند دوست مل کے کمیٹی بنا لیں، ایک دن ایک دوست علم حاصل کر لے، دوسرا دوسرا دن، تیسرا تیسرا دن، پھر وہ آپس میں شیئر کرتے رہیں، بتاتے رہیں، تاکہ ان کو علم کی باتوں کا پتہ لگتا رہے، اسلام کا، دین کا، احکام کا، شریعت کا پتہ لگتا رہے۔ تو اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو الیمان، جو کہ حکم بن نافع ان کا نام ہے، یہ ہمس کے رہنے والے ہیں، شام کے دارالخلافہ، وہاں سے دمشق سے 300 کلومیٹر شمال کی جانب یہ قصبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کنت انا و جار لی من الانصار فی بنی امیہ بنی زیج، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں فرماتے میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے، وہی من اوائل المدینہ، یہ مدینے کی بلندی کی طرف تھا، یعنی مشرق کی جانب، اور وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری آیا کرتے تھے، ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، اور جس دن میں آتا میں اس دن کی وحی وغیرہ کا حال اسے بتا دیتا کہ آج یہ اسلام کا حکم نازل ہوا ہے، آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کتنا ذوق ہے، صحابہ کرام کا شوق ہے،
وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب وہ جاتا وہ بھی ایسے ہی کرتا. فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، ایک دن میرا ساتھی انصاری اپنی باری کے دن گیا، اس نے میرے دروازے کو ضرب بابی ضربا شدیدا، زور سے میرے دروازے کو دستک دی، کھڑکایا. میں نے کہنے لگے آثمہ ہوا کیا، عمر یہاں پر ہے؟ ففزیت، میں پریشان ہو کے نکلا اس کی طرف. قال، کہنے لگے قد حدث امر عظیم، کہنے لگے کہ بہت بڑا صانع ہو گیا. ہاں جی. فدخلت، میں حفصہ کے پاس داخل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رو رہی تھی. میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی؟ کہنے لگے ہمیں کوئی پتہ نہیں. ثم دخلت، تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا. میں نے کہا، میں کھڑا ہوا تھا، کہ آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں. میں نے پھر خوشی کے مارے کہا اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے خطیب نعرے نہ لگوائے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، وہ اس خوشی سے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، تو کوئی حرج والی بات نہیں. یہ حدیث ویسے صحیح بخاری میں 9 دفعہ آتی ہے، لیکن اس دفعہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں نا کہ علم کو حاصل ضرور کرنا چاہیے، چاہے باری مقرر کر لیں. باقی یہ لمبا تفصیلی واقعہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الا کیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کے دوسرے پارے میں بھی ہے. للذین یؤلون من نسائہم، یعنی الا کرنا. اگر اپنا میاں کو بیوی سے کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو اس کو بطور تنبیہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ناراضگی کرے کہ ذرا اس کو سمجھ لگ جائے. ہاں جی. کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، وہ سمجھ لیں گی عورتیں بھی، یہ مسائل ایسے ہو جاتے ہیں. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سکھا ہو، درست ہو، وہ اکیلا خبر تو اس کی خبر ہے حجت سمجھی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں.